میری بیوی 2 بچوں کے بعد موٹی ہو گئی تو میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بے پناہ حسین تھی مگر اس کے قریب جاتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی۔ میں پریشان رہنے لگا۔ ایک دن گھر میں کام والی ماسی بولی، سچ جاننا ہے تو کل وقت سے پہلے گھر آ جانا۔ اگلے دن میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ آج میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں بہت زیادہ پریشان اور ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا، وہ عورت میرے ساتھ تھی جس کو دیکھتے ہی میری بیوی نے گھر سر پر اٹھا لینا تھا، اور یہ جائز بھی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک بہت بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا لیکن اب اس کے بعد یہ حالات ہی میرے لیے اصل امتحان بننے والے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری بیوی ہی سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو ساری کی ساری بات سمجھ گئی کیونکہ اس لڑکی کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی سے وہ واویلا شروع کرے گی، سارا گھر سر پر اٹھا لے گی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی اور بے وفائی کی سے دھوکہ دیا۔ لیکن جیسے ہی میری بیوی نے اپنی سوتن کو دیکھا اس نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی سوتن کا چہرہ، میرا نام ولید ہے، میری شادی میری ماں نے کروائی تھی اور شادی کے 1 سال بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر کا نظام مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ میری بیوی سلمیٰ کا اختیار پورے گھر پر ہو گیا تھا۔ وہ ہر چیز اسی کی مرضی سے چلنے لگی تھی، کھانے پینے کی بہت شوقین تھی اور جس وقت جو چیز کو دل کرتا تھا کھانے بیٹھ جاتی تھی۔ کبھی آدھی رات کو کچن میں گھس جاتی اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکال کر کھانے لگتی۔ سلمیٰ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی لیکن اس کا رنگ تھوڑا سانولا ہو گیا تھا۔ شادی کے ابتدائی دن تو اچھے گزرے، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، حالانکہ میں ہمیشہ سے محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت میں وہ لکھا تھا جو میں نے چنا تھا۔ پھر بھی مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا تو میں بھی حسن پرست انسان، لیکن سلمیٰ کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا۔ اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور ان کے بعد سلمیٰ کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ وہ میری بیوی کم اور ماں زیادہ لگنے لگی۔ باہر جاتے تو لوگ بھی یہی کہتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی تھی۔ جب سلمیٰ کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا تو حیرانگی ہوتی کہ کیسے گزرے گی۔ اب میرا دل نئی خواہشات میں الجھنے لگا تھا۔ میرا ایک دوست اکثر مجھے کہتا کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ابھی کر لو، ابھی عمر ہے، ابھی اچھی لڑکی مل سکتی ہے، اگر سوچنے میں 3-4 سال نکال دیے تو پھر تیری حالت بھی اپنی بیوی جیسی ہو جائے گی۔ وہ مذاق کرتا لیکن اس کی بات میں ایک حقیقت چھپی ہوئی تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک کنواری لڑکی کا انتظام کر سکتا ہے، بس مجھے اس کی بات ماننی ہوگی اور تھوڑے پیسے خود خرچ کرنے ہوں گے کیونکہ جہیز نہیں آئے گا اور نہ ہی شادی کا کوئی خرچہ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ یہ سن کر مجھے اندرونی خوشی محسوس ہوئی۔ کنواری لڑکی مل جائے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دوست کو ہاں کہہ دیا۔ اب بس سب کچھ طے ہونا تھا۔ ادھر سلمیٰ کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ میں دوسری شادی کا پورا پلان بنا چکا ہوں۔ سلمیٰ کو دیکھ کر اب دل میں محبت کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی پرانی یادیں بھی ذہن میں دھندلا رہی تھیں۔ ہر چیز پر اس کا اختیار بڑھ چکا تھا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ شادی کے بعد سلمیٰ عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ کھانے پینے کا شوق تو تھا ہی لیکن اب حد سے زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ نہ اپنا خیال رکھتی، نہ اپنی صحت کی پرواہ کرتی۔ جب کبھی میں اشارہ دیتا کہ اپنا وزن کم کرو تو ہنس کر ٹال دیتی کہ بچوں کے بعد سب کا وزن بڑھ ہی جاتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے پڑ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے خواب بدلنے لگے تھے۔ میں جس زندگی کی خواہش کرتا تھا وہ اب دھندلی ہو چکی تھی۔ ایک خوبصورت بیوی کا خواب دیکھنے والا آدمی ایسی
عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتا تھا جو دن بدن اپنی شخصیت کھو رہی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ اس نے ایک جگہ بات کی ہے، لڑکی کم عمر ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے گھر والے پیسوں کے معاملے میں کچھ سخت ہیں، اگر شادی کرنی ہے تو تھوڑے پیسے لگانے ہوں گے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن جب سوچا کہ سلمیٰ کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی بجائے اگر دوسری شادی کے لیے تھوڑے پیسے لگانے پڑے تو کوئی نقصان نہیں، میں نے اپنے دوست کو کہہ دیا کہ بات آگے بڑھاؤ۔ ادھر سلمیٰ حسب معمول اپنے مشغلوں میں مصروف تھی، کھانے پکانے میں اس کی ساری توجہ تھی اور وہ خود کو مزید موٹا کرتی جا رہی تھی۔ میں اب زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے لگا تھا، کبھی کام کا بہانہ، کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اب اس ماحول سے بچنا چاہتا تھا۔ سلمیٰ کو میرے بدلتے رویے کا احساس نہیں تھا، شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ ہی جائے گا، یا شاید وہ اس بھرم میں تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری شادی کے بارے میں سوچنا میرا جنون بن چکا تھا، دل چاہتا تھا کہ جلد از جلد سلمیٰ سے جان چھڑواؤں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جان نہیں چھڑوا سکتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ اگر براہ راست چھوڑنے کا سوچتا تو اس کے بعد کے مسائل میرے لیے خود درد سر بن جاتے۔ اب واحد حل یہی تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لوں۔ میرے دوست نے کہا کہ لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کرنی ہوگی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، اب بس اگلا قدم اٹھانا تھا۔ سلمیٰ کو جیسے جیسے میرا بدلا ہوا رویہ محسوس ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ بھی بدلنے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی کہ میں زیادہ وقت باہر کیوں گزارنے لگا ہوں، لیکن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ختم کر دیتا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کی شکل دیکھ کر اب اکتا چکا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، وہ بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں نے ایک بار اسے احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنا وزن کم کرے، خود کو پہلے جیسا بنائے، لیکن اس نے میری بات کو ہلکا لیا۔ اس کے لیے یہ سب عام سی باتیں تھیں، لیکن میرے لیے عام نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میرا دوست جلد از جلد شادی کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے سلمیٰ سے چھپ کر سب کچھ کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ پتہ چلے، کیونکہ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ قیامت کھڑی کر دیتی۔ میں اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکا تھا، گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، کیونکہ ہر وقت سلمیٰ کو دیکھنا اب میرے لیے اذیت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، جو کرنا ہے جلدی کرو، مجھے اب اس بوجھ سے نجات دلاؤ۔ میرے دوست نے کہا کہ اگلے ہفتے ملاقات طے کرنی ہے، لڑکی کے گھر والوں سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا کہ یہ سب جلدی ممکن ہو رہا ہے۔ سلمیٰ اب بھی اپنی دنیا میں مگن تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حسب معمول کھانے پینے میں مصروف رہتی تھی، دن بدن موٹی ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اب بھی کچھ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ میں ایک فیصلہ کر لیتا ہوں۔ میرے دل میں دوسری شادی کے لیے جو خواہش پیدا ہو چکی تھی وہ اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ میرے اندر اب کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں تھی، میں صرف اپنے فیصلے پر عمل کرنا چاہتا تھا اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نکاح کر لیا تھا، ثانیہ اب میری بیوی بن چکی تھی۔ میرے دوست اور اس کی بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، وہ میری فیملی بن کر ثانیہ کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے۔ ثانیہ بہت زیادہ خوبصورت، دبلی پتلی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی مجھے مل گئی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ
میری قسمت میں ایک ایسی بیوی آئے گی۔ سونیا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور اسے سوتن کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بولتی بھی بہت پیارا تھی، اس کا لہجہ دھیما تھا اور اس کی آنکھوں میں معصومیت بھی تھی۔ سادگی سے نکاح ہو گیا اور اس کے بعد اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں کیونکہ ہماری بیٹی پاکستان میں رہنا چاہتی ہے، اس لیے ہم اس کی شادی کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بھی اچھی تھی کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے ہی سلمیٰ کے رشتہ داروں کے معاملات اور فیملی فنکشنز بھگت کر تنگ آ چکا تھا۔ سلمیٰ کی 5 بہنیں تھیں، کبھی کسی کی شادی ہوتی تو کبھی کوئی بیمار ہو جاتی، کبھی کسی کے بچے پیدا ہوتے، ہر وقت ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اور میں اس سب سے اکتا چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ثانیہ کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ شادی کے 1 ہفتے بعد ملک چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری بننے والی تھی۔ شادی ہو چکی تھی، اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر میں سلمیٰ کو پہلے ہی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیتا تو وہ بہت زیادہ واویلا کرتی، شور مچاتی اور شاید میری زندگی عذاب بنا دیتی، لیکن اگر اسے عین ٹائم پر پتہ چلے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میرے دوست کی بات میرے دل کو لگی تھی، اس لیے میں نے شادی سے پہلے سلمیٰ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جس وقت میں ثانیہ کو دلہن بنا کر گھر لے کر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سلمیٰ اس موقع پر کیسا رد عمل دے گی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور سامنے مجھے ایک دلہن کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دیکھتے ہی زور زور سے چیخنے چلانے لگے گی، شور مچائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا، کچھ بولنے کی بجائے چپ چاپ منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہے گی، غصے میں آ کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں نے سونیا کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور خود سلمیٰ کے کمرے میں گیا۔ مجھے لگا اب کوئی نہ کوئی طوفان آئے گا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سلمیٰ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ غصہ تھا نہ آنسو تھے، نہ ہی کوئی چیخ و پکار۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں مجبور تھا، میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، تم صرف بچیوں میں لگی رہتی ہو اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں سنائیں تاکہ اسے یقین دلا سکوں کہ میں نے جو کیا وہ مجبوری میں کیا۔ سلمیٰ چپ چاپ بیٹھی میری ساری باتیں سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ مجھے بتاتے یا نہ بتاتے یا میری اجازت لیتے یا نہیں لیتے، آپ نے پھر بھی شادی کرنی تھی، تو جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ میں حیران ہوا کہ سلمیٰ اتنے صبر سے کام لے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھگڑا کرے گی یا کچھ نہ کچھ کہے گی، لیکن اس نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرے گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی برا اثر بچیوں پر پڑے، لیکن اس کے بدلے میں اس کے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے فوراً کہا، ارے کیوں نہیں، میں تمہیں سارے حقوق دوں گا، تم میری پہلی بیوی ہو، تمہیں ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہیں اور ہماری بیٹیوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں تمہارا حق بھی ادا کروں گا اور تمہیں وہی عزت دوں گا جو پہلے تھی۔ 2 دن تک سلمیٰ کا موڈ کچھ خراب رہا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ثانیہ کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگی تھیں اور ایک فیملی کی طرح
رہنے لگی تھیں۔ گھر کا ماحول پہلے سے کافی بہتر ہوتا جا رہا تھا اور کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ سلمیٰ نے سونیا کے ساتھ گلے ملنا شروع کر دیا اور سونیا بھی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح اس کے قریب ہو جائے۔ سلمیٰ نے اگرچہ اپنے دل کی ہر بات نہیں بتائی تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ حالات بدل چکے ہیں اور اس کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ثانیہ بہت سمجھدار تھی، وہ سلمیٰ سے عزت سے پیش آتی تھی، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتی تھی اور گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ اگرچہ سلمیٰ کو شروع میں یہ سب پسند نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگی تھی۔ سلمیٰ کو بھی شاید احساس ہونے لگا تھا کہ ثانیہ کوئی بری لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مل کر گھر کے معاملات سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ اب گھر میں وہ شور شرابہ، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ توقع کی تھی۔ سلمیٰ نے ہر بات کو خاموشی سے قبول کر لیا تھا اور ثانیہ بھی اپنی سمجھداری سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دوسری بیوی کے بعد گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہوگا۔ سلمیٰ نے اپنا صبر اور سمجھداری دکھائی تھی اور ثانیہ نے بھی اپنا مقام بنانے کے لیے اچھا رویہ اپنایا تھا۔ اب گھر کے سارے معاملات اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ سلمیٰ اپنے بچوں میں مگن رہتی اور ثانیہ میری خدمت میں لگی رہتی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے تھے۔ میرے لیے زندگی پرسکون ہو گئی تھی اور ایک طرف سلمیٰ کی محبت اور بچوں کی ذمہ داری تھی اور دوسری طرف ثانیہ کی محبت اور اس کی حسین جوانی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری زندگی سکون سے گزرے گی، کیونکہ سب کچھ میرے مطابق ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے سلمیٰ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اس پر وہ ظلم کیا تھا جسے کوئی بھی عورت آسانی سے قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ عورتوں کی طرح شور مچانے والی نہیں تھی۔ نہ ہی اس نے مجھے طعنے دیے، نہ کوئی الزام لگائے، بلکہ خاموشی سے ہر بات مانی اور اس معاملے میں میرے لیے آسانی پیدا کر چکی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی دو چار باتیں منوانا چاہتی ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے دل میں یہی سوچا تھا کہ چلو اگر میں نے اس پر ایک بڑا ظلم کر دیا تو اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ مانگ رہی ہے تو مان لینے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا کہ گھر میں نوکرانی رکھ دی جائے تاکہ کیونکہ اس سے سارے کام نہیں ہوتے، تو میں انہیں فوراً نوکرانی رکھ لی۔ حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ چلو اتنا حق تو اس کا بنتا ہی ہے۔ سلمیٰ نے کبھی کسی چیز کی زیادہ ضد نہیں کی تھی، وہ چپ چاپ ہر بات مان لیتی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا میں نے بغیر کوئی اعتراض کیا اس کی بات مان لی اور گھر میں ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا۔ چند دن سب کچھ نارمل رہا، لیکن پھر اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ جیسے ہی میں سونیا کے قریب جانے لگتا یا اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو میرے جسم پر ایک عجیب سی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ایسا کون سا سخت جسمانی کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے تھک جاتا ہوں۔ میں تو زیادہ وقت کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ثانیہ کے پاس جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں۔ پہلے پہل میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جب بار بار یہی ہونے لگا تو میں واقعی پریشان ہونے لگا۔ ہر رات جب میں سونیا کے پاس جاتا تو مجھے لگتا کہ میرے اوپر کوئی نیند کا بوجھ ڈال رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں اور میں خود کو روکنے کی جتنی بھی کوشش کرتا میرے حواس اس قدر میرا ساتھ چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہو سکتا ہے، شاید میرے دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے میں خود کو بے ہوش محسوس کرتا ہوں۔ میں نے
اپنے دل کو کئی بار تسلی دی، لیکن پھر بھی میرا ذہن یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بہت محبت سے ثانیہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دوسری شادی کے بعد میری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ عجیب و غریب واقعہ مسلسل میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سلمیٰ کے کمرے میں جانے پر مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، میں بالکل ٹھیک رہتا تھا، لیکن جیسے ہی ثانیہ کے کمرے میں قدم رکھتا تو میرا دماغ معاف ہونے لگتا تھا۔ میں نے اس بارے میں ثانیہ سے بھی بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے بھی کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ثانیہ نے بھی حیران ہو کر کہا کہ اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان تھی کہ میں اس کے پاس آ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میرے کمرے میں کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، ہر چیز کو غور سے دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو غیر معمولی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی میرے کمرے میں آ کر کچھ کرتا ہو۔ میں نے اس پر بھی غور کیا اور کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا تاکہ پتہ چل سکے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کیمرہ لگا دیا تھا اور پوری رات کی ویڈیوز دیکھیں، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو مجھے اس بات کی وضاحت دے سکتا کہ میں بے ہوش کیوں ہوتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں سلمیٰ سے بھی بات کی اور اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش بھی کی۔ میں نے عام باتوں میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کیا اس کے دل میں کوئی نفرت تو نہیں ہے، کیا اس کے دل میں کوئی زہر تو نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ کچھ ایسا بول دے جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کچھ اور سوچ رہی ہے، لیکن سلمیٰ کے انداز میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ سلمیٰ نے کہا کہ اس نے اس حالات کو قبول کر لیا ہے، اب اس کے لیے کچھ بھی بدلا نہیں ہے، بلکہ الٹا میں اس سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دل سے ناراض نہیں ہے اور وہ واقعی اپنے دل کو مطمئن کر چکی ہے۔ اس کے دل میں کوئی زہر نہیں ہے تو پھر یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں جتنا اس پر غور کرتا تھا اتنا ہی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت بار یہ سوچا کہ شاید میرا دماغ تھک چکا ہے اور یہ سب میری ذہنی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہر بار میں اس بات کو رد کر دیتا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صرف ثانیہ کے کمرے میں جا کر ہی مجھے ایسا کیوں ہوتا۔ میں اب بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے مختلف طریقوں سے جاننے کی بھرپور کوشش کی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا ہے، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جتنا اس معاملے میں الجھ رہا تھا اتنا ہی میرے اندر خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ مجھے شروع سے ہی سلمیٰ پر شک تھا کہ شاید وہی کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں اور ثانیہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے۔ میرا سکون ختم ہو چکا تھا، میری امیدیں اور خواب جو میں نے ثانیہ کے ساتھ دیکھے تھے وہ سب برباد ہو رہے تھے۔ میں اکثر سلمیٰ کے پاس بیٹھتا اور باتوں میں اس سے
پوچھنے کی کوشش کرتا کہ کیا وہ دل میں کوئی بات چھپا رہی ہے، لیکن وہ کبھی بھی کوئی منفی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں نے حالات کو قبول کر لیا ہے اور میں خوش ہوں، مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمیٰ کی ایک بہت قریبی سہیلی تھی جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے ذریعے مجھے کچھ پتہ چل سکے۔ ایک دن سلمیٰ اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے قریب ہو گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ میرے دل میں شک تھا کہ شاید وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہی ہو، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سنا کہ سلمیٰ میرے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر خوش ہے تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں کوئی جلن یا کوئی غصہ محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ حقیقت میں مطمئن لگ رہی تھی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ اگر سلمیٰ یہ سب نہیں کر رہی تو پھر کون تھا جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ میں سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں جیسے ہی سونیا کے کمرے میں داخل ہوتا تو مجھ پر نیند اور غنودگی طاری ہو جاتی تھی، جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو یا میرے جسم کو بے جان بنا دیا ہو۔ میں جتنا زیادہ اس معاملے پر غور کرتا اتنا ہی مزید الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گھر میں نوکرانی تھی جو سلمیٰ کی مدد کے لیے رکھی گئی تھی۔ وہ کافی سمجھدار اور چالاک لگتی تھی۔ ایک دن اس نے میری پریشانی کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ صاحب جی، آپ کے گھر میں کچھ بہت الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا کہ صاحب جی، آپ کسی دن گھر جلدی آ کر خود دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں بول سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ آخر وہ کیا بات تھی جو وہ مجھ سے کہہ نہیں پا رہی تھی؟ میرے دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ سلمیٰ واقعی کچھ کر رہی تھی یا ثانیہ کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک دن جلدی آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکوں۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا۔ سلمیٰ گھر پر نہیں تھی۔ وہ صبح ہی مجھے بتا چکی تھی کہ اسے اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے جس کے ساتھ وہ کل فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی مسئلہ تھا اس لیے وہ وہاں جا رہی تھی، لیکن ثانیہ گھر پر تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو ثانیہ کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا جسم سن ہو گیا، میری سانس رکنے لگی۔ میں نے اپنی سماعتوں پر زور دیا اور جو کچھ میں سن رہا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ثانیہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس آدمی سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی، میں ابھی اس کو اپنی باتوں میں الجھاؤں گی اور اس سے یہ گھر اور اس کی دکانیں دونوں اپنے نام لکھوا کر پھر اس سے خلا لے لوں گی۔ میں کیوں شادی کروں 2 بچوں کے باپ سے، شادی شدہ آدمی سے؟ یہ سب تو میں نے صرف اس کے پیسوں کے لیے کیا ہے، لیکن پہلے مجھے پتہ چلنا چاہیے تھا سارا کچھ میرے نام کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو میں نے قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہیں۔ میں تو کبھی بھی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس لیے شام ہوتے ہی میں اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں۔ جس دن اس نے میرے کمرے میں آنا ہوتا ہے میں یہی کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے اپنے گھر میں۔
میری اپنی بیوی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی، جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو تکلیف دی، جس کے لیے میں نے اپنے رشتے داؤ پر لگائے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ میری محبت، میرے خواب، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں کر رکھتا تھا۔ میں دھیرے سے پیچھے ہٹا اور میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے میرے وجود میں جیسے ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میرے دل اور دماغ پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ میں نے جو کچھ سنا تھا، اس نے میری ساری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں ثانیہ کی باتیں سن کر سکتے میں آ چکا تھا۔ میرے دل پر ایک زوردار چوٹ لگی تھی، جیسے کسی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کے جذبات کو نظر انداز کیا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے فیصلے بدلے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے سلمیٰ جیسی نیک عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے ایک موقع پر آ کر سلمیٰ کی محبت اور قربانیوں کو پسِ پشت ڈال دیا اور ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو صرف اپنے فائدے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے مزید کوئی وقت ضائع کرنا مناسب نہیں لگا۔ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے کمرے میں گیا، میز پر بیٹھ کر طلاق نامہ لکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ میں ثانیہ کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ سب لکھنے کے بعد میں نے اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور سیدھا ثانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ثانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے طلاق نامہ رکھا اور کہا، اب میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ تمہارے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ تم نے جو کچھ کہا وہ سب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے تم پر جو اعتماد کیا تھا وہ ایک پل میں ٹوٹ گیا ہے۔ تمہاری چالاکیاں، تمہاری منصوبہ بندیاں، سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ثانیہ کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس سے شاید امید نہیں تھی کہ میں سب کچھ جان جاؤں گا اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا۔ میں نے سلمیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس نے اپنے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھی، لیکن تمہاری نیت ہی خراب تھی۔ تم صرف پیسے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ تمہاری سچائیاں میرے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم خود ہی یہاں سے چلی جاؤ۔ ثانیہ نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں وہاں سے پلٹ کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ رات کو سلمیٰ گھر آئی۔ وہ پرسکون تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں کیا طوفان گزر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو میں نے اس کے قریب گیا اور بے اختیار اس کے قدموں میں گر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں۔ میں نے تمہیں دکھ دیا ہے، میں نے تمہارے صبر اور محبت کو آزمایا، لیکن تم نے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تم نے خود کو اس حال میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا جب میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی، میں نے تمہیں نظر انداز کیا، لیکن
تم نے کسی لمحے بھی مجھ سے نفرت نہیں کی۔ میں نے تمہاری آزمائش لی لیکن تم ہمیشہ سرخرو ہوئی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ ہر تکلیف کے بعد بھی پرسکون ہو۔ میں نے کہا، تم نے ہمیشہ مجھ سے وفا کی ہے، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اور میں نے تمہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن اب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور میں نے اس غلطی کو سدھار بھی لیا ہے۔ میں نے ثانیہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ سلمیٰ نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ جب تم اسے میرے سر پر لے کر آئے تھے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میرا دل بہت رنجیدہ ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیا، میں نے صبر کیا اور میں نے اللہ سے کہا کہ تو ہی میرا انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے کسی اور سے شکوہ نہیں کیا، میں نے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کیا اور آج اللہ نے انصاف کر دیا ہے۔ مجھے سب کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں نے سلمیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ اب میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میں نے جو غلطی کی تھی وہ زندگی کا ایک سبق بن چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ میں نے سلمیٰ کو کہا کہ وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھے اور وہ پہلے سے زیادہ وزن بڑھا چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تھوڑا میرے حساب سے چلو اور اپنی صحت پر بھی دھیان دو۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی خوراک کو بہتر کیا، اپنی صحت کو توجہ دی اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے 15 سے 20 کلو وزن کم کر لیا اور پھر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی پھر سے نکل آئی، اس کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آ گیا۔ ہماری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی بے وفائی نہیں تھی۔ اب میرا گھر پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی قربانیوں کو پہچان لیا تھا اور اب میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں دوسری شادی یا کسی اور عورت کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرے لیے میری اصل خوشی میری اپنی بیوی اور میرے بچے تھے۔ میں نے جو سبق سیکھا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکا تھا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔